مدلل اور مفصل گفتگو فرماتے ہیں ہمارے آج کے معزز مہمان محترم جناب فضیلت الشیخ یحییٰ عارفی صاحب۔ میں دعوت سخن دیتا ہوں کہ وہ آپ ساتھیوں کے سامنے شان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے عنوان پر گفتگو فرمائیں۔ میری مراد حافظ محمد یحییٰ عارفی صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم من يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وَقُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ وَقُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم ومن یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما۔ یا ایہا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منہما رجالا کثیرا ونساء واتقوا اللہ الذی تساءلون به والارحام ان اللہ کان علیکم رقیبا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم انفعنی بما علمتنی وعلمنی ما ينفعنی وزدنی علما۔ اللہم فقہنی فی الدین وعلمنی التعویل۔ قال اللہ تعالی فی القرآن المجید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ورفعنا لک ذکرک۔ وقال تعالی فی مقام آخر محمد رسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم انا سید ولد آدم یوم القیامہ ولا فخر وبیدی لواء الحمد کل نبی آدم فمن سواہ تحت لوائی ولا فخر۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم بعثت بالسیف بین یدی الساعہ جعل رزقی تحت ظل رمحی وجعلت الذلۃ والصغار علی من خالف امری۔ ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ مالک الملک عز و جل احکم الحاکمین کے لیے ہے، جو اکیلا پوری کائنات کا خالق، مالک، رازق، مشکل کشا، حاجت روا، بگڑی بنانے والا، گنج بخش، غوث اعظم، دستگیر، غریب نواز، لجپال، اولاد دینے والا، بیٹی بیٹے کی تقسیم کرنے والا، ڈوبی ہوئی بیڑیوں کو پار لگانے والا، موت و حیات کا مالک۔ وہ دینے پہ آئے پوری کائنات مل کے روک نہیں سکتی، وہ روک لے پوری کائنات مل کے دے نہیں سکتی۔ درود و سلام سید الثقلین امام الحرمین امام قبلتین شفیع المذنبین سید الاولین والآخرین امام الانبیاء والمرسلین قائد اعظم مرشد اعظم امام اعظم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مقدسہ مطہرہ پر۔ میرے محترم بھائیوں، بزرگوں، معززات، موقرات، پردہ نشین ماؤں بہنوں،
ہمارا یہ آج کا پروگرام شان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے منعقد ہے۔ اگر بات کروں نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کی، شان کی، رفعت کی، مقام کی، کائنات کے رب نے بڑے واضح الفاظ میں سمجھا دیا، وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے میرے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کا ذکر، آپ کا تذکرہ ہم نے بلند کر دیا۔ کوئی جب تک کلمہ پڑھے، رب کی توحید کا اعلان کرے، میرے نبی کی رسالت کا اقرار نہ کرے، نہ محمد رسول اللہ کہہ کے اپنے سینے کو ٹھارے نہ، میں اللہ اسے مسلمان نہیں مانتا۔ کوئی مؤذن اذان دے، اگر اشہد اللہ الہ الا اللہ کہے، جب تک اشہد ان محمد رسول اللہ کی پکار نہ لگائے، مؤذن کی اذان مکمل نہیں ہو سکتی ہے۔ کوئی تکبیر کہنے والا تکبیر کہے گا، جہاں اسے اشہد اللہ الہ الا اللہ کہنا ضروری ہے، وہاں نبی علیہ السلام کی رسالت کا اعلان کرنا بھی ضروری ہے۔ نمازی نماز پڑھے، جہاں وہ اللہ اکبر سے نماز کا آغاز کرے گا، جب تلک وہ نماز کے اندر جو ہے میرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ نہ کرے، نبی علیہ السلام پہ درود نہ پڑھے، نبی علیہ السلام پہ سلام نہ پڑھے، نماز کے اندر یہ دعا نہ کرے، السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ یاد رکھ، نمازی کی نماز جو ہے اس وقت تک پوری نہیں ہوتی۔ کعبہ کے رب کی قسم ہے، مرنے والا مر جائے، جنت ہر انسان نے قبر میں جانا ہے، کائنات کے رب نے سوال کرنے ہیں، اگر قبر کے اندر بھی نبی کی رسالت کا اقرار نہ کرے، نبی علیہ السلام کے محمد رسول اللہ ہونے کا اعلان نہ کرے، اللہ اس کو جنت کا حقدار قرار نہیں دیتا۔ قبر میں جائے گا، رب نے اس سے سوال بھی کروانے ہیں، فرشتہ آ کے سوال کرے گا، من ربوں کا، لا الہ الا اللہ پڑھنے والے، تیری کلمے کے جز بھی دو تھے، ایک رب کی توحید کا اعلان ہے، ایک میرے نبی کی رسالت کا اعلان ہے۔ اب تیرا سوال تیرے ایمان کا امتحان ہے، یہ بتا من ربوں کا، تو رب کسے مانتا ہے؟ اگر رب کا کلمہ پڑھا ہے، عقیدہ توحید مانا ہے، اللہ کو خالق مانا ہے، اللہ کو رازق مانا ہے، نفع کا مالک رب کو سمجھا، نقصان کا مالک رب کو سمجھا، اور تقدیر لکھنے والا رب کو سمجھا، اور تقدیریں بدلنے والا رب کو سمجھا ہے، اور مشکلوں میں پار لگانے والا رب کو سمجھا ہے، اپنے رزق کا مالک جو ہے وہ رب کو سمجھا ہے، بیٹے دینے والا، بیٹیاں دینے والا، بیٹی بیٹوں کی تقسیم کرنے والا اگر رب کو مانا ہے، کعبہ کے رب کی قسم ہے، قبر کی اندھیر کوٹری ہے، یہ تیرا عقیدہ توحید ہے، یہ رب سے وفا ہوگی، اللہ اس ایک جگہ پہ بھی تیری میری زبان کھولے گا، زبان سے اعلان ہوگا، ربی اللہ، میرا رب اللہ ہے۔ اور دوسرا سوال ہوگا، من نبیو کا، بتا تیرا نبی کون ہے؟ کلمہ تو پڑھتا تھا، لا الہ الا اللہ تو کہتا تھا، دنیا کے اندر نعرے تو لگایا کرتا تھا، جو ہونا عشق مصطفیٰ تو زندگی فضول ہے، غلام یہ رسول میں موت بھی قبول ہے۔ ذرا بتا تو صحیح، نبی کے لیے موت کا ماں بھی قبول کرنے کو تیار تھا، ذرا ایک لمحے کے لیے سوچ لے، سوال بڑا اہم ہے، جواب تین طرح کے ہیں، ایک جواب مومن کا ہوگا، ایک جواب منافق کا ہوگا، ایک جواب کافر کا ہوگا۔ بات اگر کافر کی کروں، میرا مخاطب جو ہے وہ محب رسول ہے، میرا مخاطب کلمہ پڑھنے والا ہے، میں اگر بات کافر کی کروں تو کافر تو جواب دے نہیں پائے گا، وہ کہے گا ہاں ہاں لا ادری، میں نہیں جانتا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کون ہے۔ اب بات ہے دو لوگوں کی، ایک مخلص مومن ہے، نبی محمد کا وفادار ہے، کلمہ نبی کا پڑھتا ہے، لیکن بتا اب واقعتاً مخلص ہے یا کلمہ نبی کا پڑھ کے، نام نبی کا لے کر کے اور نسبت نبی سے جوڑ
جوڑ کر کے تیرے نام کے ساتھ جو ہے نسبت غیروں کی تو نہیں ہے، نبی کے معاملے کے اندر وہ کسی امام کو وہ کسی پیر کو نبی کا شریک تو نہیں بناتا۔ کعبہ کے رب کی قسم ہے، جس طرح جو ہے رب کا شریک بنانا حرام ہے، اسی طرح نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا شریک بنانا حرام ہے، اور جس طرح جو ہے رب کی توحید میں شرک جو ہے وہ حرام ہے، اسی طرح نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی کی رسالت میں شرک حرام ہے۔ جس طرح رب کے ساتھ شرک کرنے والا جہنم میں جائے گا، نبی محمد سے غداری کرنے والا نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں امتی کو کھڑا کرنے والا کعبہ کے رب کی قسم وہ بھی جہنم میں جائے گا۔ کہو گے شرک رسالت میں کیسے ہے؟ میں کسی پہ تنقید نہیں کرتا، لیکن میں بڑے محبت سے ایک بات ضرور پوچھوں گا، مجھے ایمان سے بتا، کلمہ نبی کا پڑھا، رب نے پوری کائنات میں جو نبی تجھے عطا کیا، اللہ کی قسم اس سے اعلیٰ نبی دنیا میں آیا نہیں، رب نے پوری کائنات کا امام بنا کے بھیجا، بات اس نبی کی ہے۔ اگر اس نبی کے عمر کی باری آئی، عرش والے رب نے قسم کھا کے کہا لعمرک اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میں اللہ کو آپ کی عمر کی قسم ہے، اگر بات کروں نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اور مقام کی، اگر بات کروں نبی محمد کے ہاتھ کی، رب نے قسم اٹھا کے کہا ہے اور لوگوں وما رمیتا اذ رمیتا ولکن اللہ رما، ہاتھ جو ہے وہ میرا نہیں ہے، میرے محبوب پھینکا تو نے نہیں ہے، پھینکا رب نے ہے۔ وہ نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے جن کی زبان کی باری آئی، رب نے اعلان کر کے کہا وما ینطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، لوگوں میرا نبی اپنی مرضی سے نہیں بولتا، زبان میرے نبی کی ہوتی ہے، لوگوں پیغام میں رب کا ہوتا ہے، یہ وہ نبی ہے، نبی خوشی میں بولے، نبی غصے میں بولے، رب نے عظیم اتنی اعلیٰ زبان بنائی ہے، کعبہ کے رب کی قسم ہے یہ زبان کبھی غلط ہو ہی نہیں سکتی ہے۔ بات کروں گا نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کے اعلان کی، ایمان سے بتا کلمہ نبی کا پڑھا ہے امتی ہو کر کے، ایمان سے بتا اماموں کی میں محبت کا منکر نہیں، میں اماموں سے نسبت کا منکر نہیں، لیکن ایمان سے بتا کلمہ نبی کا ہو نسبت امام شافعی کی طرف ہو، کلمہ نبی کا ہو نسبت امام مالک کی طرف ہو، کلمہ نبی کا ہو نسبت امام جو ہے احمد ابن حنبل کی طرف ہو، کلمہ نبی کا ہو نسبت امام ابو حنیفہ کی طرف ہو، کلمہ نبی کا ہو نسبت امام جعفر صادق کی طرف ہو، کعبہ کے رب کی قسم ہے مجھے ایمان سے بتا کیا یہ نبی محمد سے وفا ہے کہ کلمہ نبی کا ہے؟ مسجد پہ نام امام ابو حنیفہ کا ہے، مسجد حنفیہ ہے، نام جو ہے کلمہ نبی محمد کا ہے، مسجد پہ نام امام شافعی کا ہے، کلمہ نبی محمد کا ہے، نسبت کی بات کروں، اگر بات آؤں تیری روحانیت پہ، مجھے ایمان سے بتا تیری روحانیت کے لیے، تیری دنیا کو سنوارنے کے لیے، تیرے دل کی اصلاح کے لیے، تیری آخرت کو بنانے کے لیے وہ کون سا نسخہ تھا، وہ کون سا فارمولہ تھا جو نبی محمد دے کے نہیں گیا؟ پھر ایمان سے بتا کلمہ نبی کا ہے، پھر نبی کا کلمہ پڑھ کے تو قادری کس نسبت سے ہے؟ کلمہ نبی کا پڑھ کے تو سہروردی کس نسبت سے ہے؟ کلمہ نبی کا پڑھتا ہے تو نقشبندی کس نسبت سے ہے؟ کلمہ رسول اللہ کا پڑھتا ہے تو چشتی کس نسبت سے ہے؟ مجھے ایمان سے بتا میرا نبی نہ قادری تھا، نہ چشتی تھا، نہ سہروردی تھا، نہ نقشبندی تھا، نہ جعفری تھا، نہ حنفی تھا، نہ شافعی تھا، نہ مالکی تھا، کلمہ نبی محمد کا ہے۔ مجھے ایمان سے بتا اگر نبی کی شان مانتا ہے پھر صحابہ محمد سے پوچھ کے مان، سیدنا عثمان ہے، عثمان ابن عفان ہے، سیدنا عثمان شہید کر دیے گئے، لوگ دو گروہوں میں تقسیم ہو گئے، ایک سیدنا عثمان کے خون کا مطالبہ کرنے والا جنہیں لوگ جو ہے عثمانی کہتے ہیں، اور ایک دوسرا گروہ ہے جن کے گروہ کے اندر باغی لوگ ملے ہیں، سبائی ملے ہوئے ہیں، جن کے ہاتھ جو ہے سیدنا عثمان کے خون سے رنگے ہیں، یہ ظالم سیدنا علی کے گروہ میں چھپے ہوئے ہیں اور انہیں لوگ علوی کہتے ہیں۔ عبداللہ ابن عباس سے سوال ہوا اگر نبی کی شان مانتا ہے کبھی اصحاب محمد سے پوچھ اس عظمت کا تقاضا کیا ہے، تیری نسبت کہاں کھڑی ہے؟ پوچھا، ایک بندے نے عبداللہ ابن عباس سے سوال کیا، کہنے لگے عبداللہ ایک بات تو بتا، انت عثمانی ام علوی؟ فرمانے لگے عبداللہ رضی اللہ عنہ ایک بات تو بتا، آپ عثمانی ہیں کہ علوی ہیں؟
یارو عثمان کی نسبت میرے نبی کے داماد جو ہے میرے نبی کا دورہ داماد جس کا حیا آسمان کے نوری فرشتے بھی کرے وہ عثمان ابن عفان ہے رضی اللہ عنہ جسے میرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا پہ چلتے جنت کی بشارتیں دی ہیں، اس کی طرف نسبت کرنے والے ان کے خون کا مطالبہ کرنے والے عثمانی ہیں۔ پوچھا عبداللہ انت عثمانی ام علوی، آپ عثمانی ہیں کہ علوی ہیں؟ فرمانے لگے لست عثمانیا ولا علویا، میں عثمانی بھی نہیں میں علوی بھی نہیں۔ پوچھا عثمان پھر تو کہا عبداللہ آپ عثمانی بھی نہیں آپ علوی بھی نہیں، یہ تو بتا دے پھر آپ ہے کون؟ مایا بل علا ملت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں تو نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین پہ ہوں۔ ذرا قبر میں سوال ہوگا من نبیوں کا، اب سوچ لے میری نماز کس طریقے پہ، نبی محمد کے طریقے پہ یا امام ابو حنیفہ کے طریقے پہ؟ اور میرا روحانیت کا سلسلہ نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم والا، یا روحانیت میں آ کر کے میرا نبی رول ماڈل نہیں رہا، روحانیت میں آ کر کے میرا نبی دلوں کی اصلاح کرنے والا نہیں رہا، روحانیت میں آ کر کے میرا نبی تیرے میرے باطن کی صفائی کا سامان دے کے نہیں گیا۔ بتا تو صحیح نبی میں نقص کیا آیا جب بات روحانیت کی آئی؟ اور روحانیوں کے امام محمد رسول اللہ کو چھوڑ کے تو قادری، تو نقشبندی، تو سوروردی، تو چشتی، تو برکاتی، تو نوری، تو رضوی، سر مجھے ایمان سے بتا جب فرشتہ قبر میں پوچھے گا من نبیک، میری نماز ابو حنیفہ کے طریقے پہ، میرے روزے ابو حنیفہ کے طریقے پہ، میرے حج کے معاملے ابو حنیفہ کے طریقے پہ، جناب میرا جو ہے وہ لین دین میری مسجد کا ٹائٹل امام ابو حنیفہ کے طریقے پہ، جب فرشتہ کہے گا من نبیک تو جواب کیا دے گا؟ ایک لمحے کے لیے سوچ، کیا رب نے کہا تھا تیرے لیے حنفی شافی مالکی حنبلی حنفی ہونا ضروری ہے؟ کیا معاذ اللہ اتنا بتا؟ چلو ایک اور انداز سے بات کر لیں، نبی کی شان پڑھتے ہو، نبی کی شان ماننی بھی تو ضروری ہے۔ رب نے پورے نبیوں کا امام بنایا، سارے نبی رب نے جو ہے بیت المقدس میں جمع کیے۔ ایمان والو دیکھو پوری دنیا کے اندر دو قبلے، دونوں مسلمانوں کے قبلے ہیں، ایک قبلہ اول اقصی ہے، ایک قبلہ جو ہے وہ دوسرا قبلہ یہ بیت اللہ ہے۔ نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے معراج کروائی ہے، اللہ نے اقصی میں لے جا سارے نبی اکٹھے کر کے مصلی پہ نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کھڑا کر کے اللہ نے سارے نبیوں کی جماعت کروا کے مجھے تجھے پیغام دے دیا، لوگوں یہ بھی میرے نبی ہیں، یہ بھی میرے رسول ہیں، اور ان کو ماننے والا، ان سے نسبت رکھنے والا، ان سے تعلق جوڑنے والا سن لے، اور اس کو بھی کامیابی ملے گی تو نبی محمد کی غلامی میں ملے گی۔ کیونکہ اب امام الانبیاء کون ہیں؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ رب نے قبلے کا بھی قبلہ ثانی جو قبلہ اول ہے اس کا بھی امام بنایا، نبیوں کا بھی پیروکار بنایا۔ میرے نبی کا صحابی سیدنا عمر ہے، ہاتھ میں تورات کا ورق ہے، سوچا یہ بھی تو رب کا کلام ہے، آخر یہ بھی تو رب کی طرف سے آیا ہے، کو تورات کا ورقہ پڑھنے لگے۔ میرے نبی کا چہرے پہ رنگ بدلنے لگا، چہرے پہ ماتھے پہ شکنیں پڑی، میرے نبی کے چہرے کے آثار بدلے۔ صدیق رضی اللہ نے جو ہاتھ سے مارا وہ عمر دیکھ نہیں رہا، میرے نبی کی حالت کیوں بدل رہی ہے؟ فرمایا رضیت باللہ، عمر تیرے ایمان پہ قربان جاؤں، کہنے لگے رضیت باللہ رباً وبالاسلام دینا وبمحمد رسولا، میں اللہ کے رب ہونے پہ راضی، نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے رسول اللہ ہونے پہ راضی، میں دین اسلام کے اسلام ہونے پہ راضی۔ فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مقصد برا تو نہ تھا، آخر یہ بھی تو کلام اللہ ہے، آخر یہ بھی تو آسمان پہ آئی ہے، آخر یہ بھی تو نبی پہ نازل ہوئی ہے، حرج ہی کیا ہے؟ میرے نبی نے فرمایا او میرے عمر رضی اللہ عنہ سن لے، تو بات تورات کی کرتا ہے، اگر صحابہ تورات موسیٰ علیہ السلام بھی زندہ ہوتے، لو کان موسیٰ حیا ما وسعہ الا اتباعی، کعبہ کے رب کی قسم ہے آج نبی موسیٰ علیہ السلام بھی زندہ ہوتے، ان پہ بھی لازم تھا میری پیروی کرنا۔ مایا لو کان موسیٰ حیا لاتبعتموہ وترکتمونی لزللتم عن سواء السبیل۔ اور لوگوں
اگر تم میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ کے اگر نبی موسیٰ کلیم اللہ موسیٰ علیہ السلام کے نقش قدم پہ چلو گے، نبی محمد کا کلمہ پڑھ کے اور پیروی موسیٰ نبی کی کرو گے، میرے نبی نے فرمایا رائے حق سے کیا ہو جاؤ گے؟ لَزَلَلْتُمْ عَنْ سَوَاءِ السَّبِيلِ، یہ نہیں میں صدقے میں واری یا رسول اللہ، جی تو گل مندی واری میں کر چلنا یا رسول اللہ، میری چہرہ، میرا لباس، میری نماز، میرا روزہ، میرا حج، میرے معاملات، وہ جی اسی حنفیوں نہیں ہیں، اسی شافعیوں نہیں ہیں، کلمہ کس کا ہے؟ صرف ایمان سے اتنا بتا معاذ اللہ تیرے نبی میں کو کمی ہے؟ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، کبھی اپنی غیرت زیادہ نہیں، ایک عیسائی جتنی بنا لے، تجھے تو غیور ایمان ملا اور سب سے بڑھ کے غیرت مند ہونا چاہیے، اور تیرے سے عیسائی زیادہ غیرت مند نظر آتا ہے، کیونکہ وہ کیسے عیسائی کو عیسائی کیوں کہتے ہیں؟ عیسائی کا معنی کیا ہے؟ کیا ہے؟ عیسیٰ علیہ السلام کا ماننے والا، تے حنفی دا معنی رسول اور ماننے والا، مابو نیفانو مننے والا، کلمہ کدھر؟ رسول اللہ کا، اور نسبت امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی طرف، کلمہ کس کا ہے؟ محمد رسول اللہ کا۔ پوچھو کون ہو؟ اپنا سلسلہ کیڑا ہے؟ قادری۔ کیا مطلب؟ پیر عبد القادر جیلانی سے نسبت۔ کون ہے؟ چشتی۔ کس سے؟ معین الدین چشتی سے نسبت۔ نقشبندی کس سے نسبت ہے؟ محمد نقشبندی سے۔ کس سے نسبت ہے؟ کہتا جی پیر شہاب الدین سہروردی سے۔ میں نے کلمہ کس کا ہے؟ کہتا رسول اللہ کا، کلمہ رسول اللہ کا، امتی رسول اللہ کا۔ پوچھا تعارف کیا ہے؟ اگر بات پوچھی عبادات میں کہتا حنفی ہے، اگر بات پوچھی روحانیت میں کہتا قادری، چشتی، سہروردی، نقشبندی۔ مجھے ایمان سے بتا نبی محمد سے رشتہ کہاں ہے؟ یارو کم از کم ایک لمحے کے لیے اتنا تو سوچو، اور یاد رکھ قبر میں سوال ہوگا من نبیک، تیرا نبی؟ اگر نبی کا کلمہ پڑھ کے تیرا عقیدہ رسول اللہ والا، تیری شکل و صورت رسول اللہ والی، تیرے گھر کا ماحول رسول اللہ والا، تیری بیٹی بیوی ماں بہن بیٹی ان کا ماحول رسول اللہ والا، تیرے کاروبار کا رنگ ڈھنگ رسول اللہ والا، تیرے خوشی کا معاملہ نبی والا، تیری غمی کا معاملہ رسول اللہ والا۔ یاد رکھ جو رب نے آئیڈل بنایا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، جب یہ رنگ ڈھنگ ہوگا فرشتہ قبر میں پوچھے گا من نبیک، تیری زبان کھلے گی نبی محمد صلی اللہ تے جی حالے ہوئے کہندہ وانگ رن گنڈی مقلد ادامہ تیریاں کھامیں ہڈامیں قسم دا تے اکھ مٹکے غیران۔ ایمان سے بتا یہ شریف مہذب لوگوں کا کام نہیں ہے۔ وہ ایک عورت اپنے خامند کے ساتھ نکاحی ہے اور خامند کو چھوڑ کے وہ غیروں سے تعلق رکھے اور غیروں سے چلے، تیری غیرت گوارا نہ کرے۔ تو کس قسم کا امتی ہے کہ تیرے عقیدے میں نبی نہیں؟ جب بات عقیدے کی آئی پوچھا حضرت عقیدے میں کون ہو؟ اساں اشعری ہونے ہیں، اساں ماتریدی ہونے ہیں۔ وہ یہ کون ہے؟ وہ جی گجرے نے ایک بزرگ ابو الحسن اشعری، گجرے نے ایک بزرگ ابو منصور ماتریدی، عقیدے میں اشعری، عقیدے میں ماتریدی، اور عبادات مسائل میں حنفی، اور جو ہے جب آئی روحانیت قادری، چشتی، سہروردی، نقشبندی۔ اچھا ایمان سے بتا کلمہ تو پڑھا تھا لا الہ الا اللہ محمد اور رسول اللہ کدھر ہے؟ نہ عقیدے میں رسول اللہ، نہ عبادات و مسائل میں رسول اللہ، نہ روحانی مسائل میں رسول اللہ۔ رسول اللہ صرف رہ گئے جو ہے وہ عقیدت میں محفل میلاد پہ رہ گئے، صرف اپنی محفل کے لیے، صرف انگوٹھے چومنے کے لیے۔ نہ عقیدے میں رسول اللہ کی بات، نہ عبادت مسائل میں رسول اللہ کی پیروی، نہ روحانیت میں رسول اللہ کی اتباع۔ تو ایمان سے بتا جب قبر میں سوال ہوگا پھر ایک گروہ وہ بھی ہوگا جو روئے گا، چیخے گا، چلائے گا جب فرشتہ کہے گا من نبیک، تیرا نبی کون ہے؟ ہم دسو عقیدت منے، عبادت مساجد منے،
روحانیت مننے ہیں تے قبر کی آگے گا لا ادری ہائے میں تو نہیں پتا نبی کون ہوں میں تو نہیں جانتا رسول اللہ کون ہے لا ادری میں نہیں جانتا رسول اللہ کون ہے تو پھر تو کلمہ دے پڑھتا سی تو دعویٰ دے کرتا سی اوہ اپنے آپ امتی کو ہونا سی کہنا ہاں اقولو ما یعول الناس لوگ آندے سن لوگ کہندے سن کو رسول اللہ ہے میں بھی کہہ دیتا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے باقی نہ کدی عقیدے چ منی نہ کدی مسائل تے معاملات چ منی نہ کدی روحانیت چ منی نہ نبی عقیدے چ پسند نہ مسائل تے عبادات چ پسند نہ نبی روحانیت چ پسند نہ نبی عقیدے چ آئیڈیل نمونہ نہ نبی مسائل عبادات چ نمونہ نہ روحانیت میں نمونہ اللہ کی قسم ہے یاد رکھ ایسی محبت نہیں نبی سے بے وفائی اور غداری ہے محبت پتہ کیسی چاہیے اللہ کی قسم کلمہ تیرا تب فائدہ دے گا تیرا ایمان تب فائدہ دے گا اور نبی سے رشتہ تب فائدہ دے گا جب نبی کی صداقت پہ ایمان بھی ایسا ہو اللہ کی قسم ہے کہ پوری دنیا جو ہے وہ ایک طرف ہو تو کٹنا گوارا کر لے نبی محمد کے معاملے میں کبھی بدلنا گوارا یار تجھ سے بڑھ کر کے صداقت کافروں کو تھی یقین تھا کہ نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم سچا رسول ہے صرف ایک دو باتیں عرض کر دیتا ہوں بڑا بدترین ایک آپ نے نام سنا ہوگا امیہ بن خلف سیدنا عبداللہ سیدنا بلال رضی اللہ عنہ کا مالک جو تھا جاہلیت میں گلے میں رسی ڈال کے سیدنا بلال کو تپتی ریتوں پہ گھسیٹا کرتا تھا وہ ظالم سیدنا بلال پہ کوڑے برساتا تھا سیدنا سعد بن معاذ کا یار تھا اور سیدنا سعد مکے میں آتے تو اس کے گھر میں ٹھہرتے اور یہ مدینے جاتا نا یسرب تھا نام اس وقت تو یہ سیدنا سعد کے گھر ٹھہرتا سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ آئے اور مدینہ تھا یہ مکہ میں آئے بیت اللہ کا طواف کرنے لگے طواف شروع کیا تو فرعون حاضل امہ ابو جہل آ گیا اور ابو جہل آگے کہنے لگا او معاصد ساڑھے نہ دشمنیاں پال کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پناہ دیو تے مکے جا کے سرے عام عمرہ کرو اینی جرت کہیں جو عمرہ کرنے دی اتنے میں سعد بن معاذ سیدھے ہو گئے بات بڑھتی تو تقرار پہ چلی گئی امیہ دوڑا کہنے لگا سعد چپ کر جا بات کو نیچا کر لے یہ ابو الحکم ہے پوری وادی کا سردار ہے اس کی آگے آواز اونچی نہ کرنا کہنے لگے سعد قربان جاؤں سعد رضی اللہ عنہ کی غیرت پہ کہنے لگے امیہ پیچھے ہٹ جا میں نے اپنے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے اِنَّا قَتَلْنَاكَ یاد رکھ تیرا کھانا بھی ہمیں صاف کرنا ہے امیہ تجھے ہم نے قتل کرنا ہے امیہ کانپ اٹھا پریشان ہو گیا کہنے لگا سعد واقعتاً تڑ نبی نے کیا ہے کہ انہوں نے میں نے قتل کرنا ہے فرمایا ہاں میرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تجھے قتل کرنا ہے کہنے لگا اللہ کی قسم محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب کوئی بات کہتا اللہ کی قسم وہ جھوٹ نہیں ہوتی اور یہ کافر ہے یہ دشمن ہے یہ اسلام کا مخالف ہے لیکن رسول اللہ کی صداقت کو اتنے یقین سے مانتا ہے زبان مصطفیٰ سے بات نکلی ہے کہتا اللہ کی قسم نبی کی زبان سے نکلی غلط نہیں ہو سکتی کہنے لگا انہ محمد اللہ یقذب کہنے لگا جے گل محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہی ہے نا تے اللہ دی قسمیں پھر گل جھوٹی نہیں جے ہو سکتی تے کہنے لگا سعد رضی اللہ عنہ بس اینا دس دے مینوں مکے چ مارنا جے کہ مدینے مارنا جے کلمہ میں بھی پڑھتا ہوں کلمہ تم بھی پڑھتے ہو کبھی ایک لمحے کے لیے ایمان سے بتا یہ یقین تیرے میرے اندر بھی ہے وہ مومن کا یقین اس سے کہیں بڑھ کے ہونا چاہیے کہنے لگا نبی محمد کی زبان سے جھوٹ نہیں نکلتا کہنے لگا اتنا بتا دو میرا جو قتل ہے مکے میں ہوگا مدینے میں ہوگا سعد رضی اللہ کہنے لگے امیہ قتل تو نے ہمارے ہاتھوں سے ہونا ہے اب یہ مجھے نہیں پتا اور تیرا قتل مکے میں ہوگا کہ مدینے میں ہوگا گھر میں چلا گیا پریشان ہے اپنی بیوی سے کہنے لگا
کہنے لگا آپ سنا ہے آج میرا یسربی یار آیا تھا، اس نے کیا کہا ہے؟ میرے یسربی یار نے کہا ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے کہ امیہ تیرا خاتمہ ہمارے ہاتھوں سے ہوگا۔ بیوی پریشان ہو گئی، دن بدلتے گئے، بدر کا دن آیا، اب امیہ کی ٹانگیں کانپ رہی ہے، اب یہ چھپتا پھرتا پیچھے پیچھے، یہ بدر کو جانے کو تیار نہیں، ڈرتا ہے۔ اس نے سن رکھا ہے کہ اس کو کاٹنا کنہوں نے ہے؟ مسلمانوں نے۔ اور یہ پیغام کس کا ہے؟ امام الانبیاء محمد الرسول اللہ۔ ابو جہل نے ڈانٹا اور ظالم سردار ہو کے چھپتا ہے، آگے نکل۔ آیا گھر میں، جانے لگا، بیوی کہنے لگی سردار آج یسربی یار دی گل بھول گئے، آج تیرے یسربی یار دی گل یاد نہیں؟ اس نے کہا تھا کہ میرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے اِنَّا قَتَلْنَاكَ امیہ تیرا خاتمہ ہمارے ہاتھوں ہوگا۔ کیا تب بات تو یاد ہے، پر سواری میں نے بڑی تیز رکھی ہے، رہوں گا ذرا سائیڈ پہ، موقع ملا تو بھاگ آؤں گا۔ آ گیا بدر میں، پوری جنگ میں بجتا رہا، 70 کافر مارے گئے، اب 70 قیدی، یہ بھاگتا پھرتا ہے۔ سیدنا عبد الرحمن بن عوف نے زرے پکڑی ہوئی ہے، ساتھ بیٹا ہے، کہنے لگا عبد الرحمن تجھ کیا یہ زرے مجھ سے زیادہ قیمتی ہیں، مجھے پکڑ لے یا چھوڑ دے؟ جتنا کہیں گا پیسہ دے دوں گا، جتنا کہے گا نواز دوں گا۔ سیدنا عبد الرحمن بن عوف نے زرے پھینک دی، امیہ کو پکڑا، بلال تیری عظمت میں قربان جاؤں، وہ بلال حبشی رضی اللہ عنہ جو چلتا زمین پہ ہے، آواز جنت میں آتی ہے۔ ہائے میرے نبی نے کہا بلال اخبرنی بے ارجا عمل عملتہ فی الاسلام، مایا میرے بلال مجھے اپنا سب سے پیارا عظیم عمل بتا دے جس سب جگہ اللہ کے ہاں مقبولیت کی امید ہے۔ کہا آقا ہوا کیا ہے؟ کہا بلال چلتا زمین پہ ہے، تیرے چلنے کی آواز جنت میں سنائی دیتی ہے۔ قربان جاؤں اس بلال رضی اللہ تعالی عنہ پہ۔ بلال کو نظر آیا میرا اللہ کا دشمن امیہ آج زندہ ہے، تلوار لی امیہ کے در پہ۔ امیہ کو جو عبد الرحمن بن عوف بچانے کے لیے بڑے کہ یہ میں نے پکڑا ہے، یہ میرا مال و متاع ہے، کہ عبد الرحمن پیچھے ہٹ جا، عدو اللہ یہ کمینہ میرے رب کا دشمن ہے۔ اور بلال کے ہوتے ہوئے یہ دشمن بچ، بلال رضی اللہ نے تلوار مار کے اس کمینے کو وہیں پہ ڈھیر کر دیا ہے۔ ایمان والو بات عرض کرنے کا مقصد ہے، وہ کافر ہے، وہ نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول اللہ نہیں مانتا، لیکن اسے نبی کی زبان پہ یقین ہے، اور زبان نبوت سے بات نکلی ہو، کعبہ کے رب کی قسم ہے نبی کی بات کبھی غلط، کبھی ایمان سے بتا تجھے مجھے بھی یقین ہے، ایک لمحے کے لیے بتا مجھے تو یہ تو عقیدہ بھی ان میں نبی پسند نہیں آیا، یہ باتیں بھی نہیں آیا، معاملات میں بھی نہیں آیا، معاشرے کے اندر بھی نظر نہیں آیا، حتیٰ کہ غمی میں بھی نظر نہیں آیا، خوشی میں نظر بھی نہیں آیا۔ کعبہ کی رب کی قسم ہے، رب کو ایسا لنگڑا لولا اسلام نہیں چاہیے، چہرہ مرجیدہ، شلوار کپڑے مرجیدے، خوشی مراسی، ٹول مہندی مائیو، اگے لوگ کی کرائے تے مراسی دے ہوندے سن، کیوں؟ کنجرہ دے ایک الگ خاندان ہے، مراسیاں دا کہنا پیسے دے کے وہ ڈانس کریں گے، یہ امتی ہے، یہ محب رسول ہے، یہ 5 وقت کا نمازی ہے، یہ حاجی صاحب ہے، اور اس کے بیٹے کا بیٹی کا نکاح ہے۔ اور پتہ کیا ہو رہا ہے؟ کہنے لگے یار اسے ٹھول کی کرائے تو لے آؤ، کہندے یار یہ تو مراسیوں کا کام ہے، کہندے تھے گھر میں ایک تو ایک بعد مراسی ہے، کون بجاؤں دا ٹھول کی؟ کون بجاؤں دا ٹھول کی؟ مراسی کہ حاجی صاحب دے گھر والے، نمازی صاحب دے گھر والے، محب رسول دے گھر والے، عاشق رسول دے گھر والے، ننگے منہ ننگے سینے نی مریا لباس، جوان بیٹیاں ہاتھوں میں مومبتیاں، پورے بازار کے اندر غیرت کا جنازہ جا رہا ہے، کہندے ایک ہی ہے، اے جی یہ رسم ہینا ہے، کون ہے؟ یہ اس نبی کے امتی ہیں
جس نبی نے اپنی بیویوں کو دیکھا، نبینا صحابی آیا، میرے نبی کی غیرت نے گوارا نہیں کیا، یہ مومنوں کی مائیں ہیں اور ان سے نکاح حرام ہے، وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ، نبی کی بیویاں مومنوں کی۔ میرے نبی نے پوچھا پردہ کیوں نہیں کیا؟ کہا آقا انہو اعمیٰ، وہ تو بیچارہ نبی نے آنکھوں نظری کو نہیں آمدہ۔ ایمان والو، میرے نبی نے پوچھا، کہا کیوں نہیں پردہ کیا؟ کن سے پوچھا؟ وہ میں اپنی بیویوں سے پوچھا، مومنوں سے رشتہ کیا ہے اور جو گزرا اس سے رشتہ کیا ہے؟ النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم، یہ کون ہے؟ مومنوں کی مائیں ہیں، یہ روحانی بیٹا، یہ روحانی ماں ہے۔ میرے نبی نے پوچھا پردہ کیوں نہیں کیا؟ کہا آقا انہو اعمیٰ، وہ تو بیچارہ نبی نہ اسے نظر ہی نہیں آتا۔ ایمان والو، ذرا ایک لمحے کے لیے کبھی سوچ، میرے نبی نے کیا کہا؟ کہا اللہ کی بندیوں یہ بتا دو، آفا امیوان انتما اللستما تم سے رانے، اور جانے والا نبی نہ ہے؟ تمہیں تو رب نے آنکھیں دے رکھی ہیں، تم تو دیکھتی ہو، آنکھیں ہیں۔ نبی کی بیویاں، امت کی روحانی مائیں، بیٹوں سے رشتہ حرام، لیکن غیرت مصطفیٰ، میرے تیرے نبی کی غیرت، نبی نے صحابی سے بھی بے پردگی برداشت نہیں کی۔ یہ جوان بیٹیاں کس کی ہیں؟ جو ننگے منہ، ننگے سینے، نیم اریاں لباس، ہاتھوں میں بتیاں اور جناب فل میک اپ اور نیم اریاں لباس، اور بندہ دیوس بن کے پیچھے، عورتیں سج دج بن کے آگے، اور مووی میکر کبھی بیٹی کا پوز بنائے، کبھی بہن کے پوز بنائے، کبھی ماں کے پوز بنائے، کبھی دائیں سے، کبھی بائیں سے، کبھی اکیلے میں، کبھی اجتماعی طور پہ۔ ایمان سے بتا، اب وہ بنا کے پیش کرتا ہے تیری بہن کو، تیری ماں کو، تیری بیٹی کو سجا سجا کے دیکھنے والا کون ہے؟ اور یہ کس کی غیرت کا جنازہ ہے؟ میں اسے امتی کہوں کہ دیوس کہوں؟ میری ماں بڑی معذرت کے ساتھ، ہو سکتا ہے کسی کو میرے الفاظ میں سختی لگے، لیکن یاد رکھنا میں معذرت کرنے کا قائل نہیں ہوں جب بات حق کی ہو۔ کیوں؟ میرے رب کا حکم فَاسْدَعْ بِمَا تُؤْمَرْ، جب اللہ نے جو حکم دیا وہ کہہ دو، کہتا ہوں وہی، سمجھتا ہوں جسے حق۔ میں زہر حلاحل کو کبھی کہہ نہ سکا کند، مجھے ایمان سے بتا تیری غیرت کہاں ہوتی ہے؟ جب بہن، جب بیٹی، جب بیوی، اس کی ویڈیو بنی، اس کی بیاہ شادی کی مووی بنی، بلکہ صرف یہی نہیں، مسلمان کی غیرت کا جنازہ نکلا۔ یہ محب رسول، یہ عاشق رسول، یہ محفل میلاد کرانے والا، یہ شان مصطفیٰ جلسے کرانے والا، اس کا شادی دیکھ، اور وہاں کیا ہے؟ کہندہ مہندی تاں سجدی جے نچے منڈے دی، لکھ دی لعنت ہے ایسی سوچ پہ۔ کہندہ مہندی تاں سجدی جے نچے منڈے دی۔ مجھے ایمان سے بتا، یہ سب سے مقدس رشتہ، وہ ماں کا رشتہ، ان الجنت تحت اقدام الامہات، رب نے جس ماں کے قدموں کے نیچے جنت رکھی ہے، کہتا مہندی تاں سجدی جے نچے منڈے دی۔ بتا پھر تیری غیرت کا جنازہ نہیں نکلا؟ پورے مجمع بیٹھا ہے، حاجی صاحب، نمازی صاحب، داڑھی والے، بغیر داڑھی والے، نمازی، سارے بیٹھے ہیں، اور سٹیج سجا ہوا ہے، ڈی جے بج رہا ہے، اور ڈانس کس کا ہے؟ دلہن اور دلہے کا۔ کس کی بیٹی ہے؟ کس کا بیٹا ہے؟ کیا شان مصطفیٰ کانفرنس کرا کے صدقہ ہو جائے گا؟ کیا محفل میلاد منوا کے صدقہ ہو جائے گا؟ کہ سارے ماں کو نئے سرے سے؟ کہاں گئی تیری خوشی؟ نبی علیہ السلام، نبی نے آدمی سے وہ بیوی کو بے پردگی کی اجازت نہ دیں۔ یہ تھے گھر چ کون ہے؟ اے کون ہے؟ مامے دا پتر۔ اے کون ہے؟ چاچے دا پتر۔ اے کون ہے؟ اے پھوپھی دا پتر۔ تو یارو جوان ہے، ان سے نکاح ہو سکتا ہے، یہ ان کے یہ محرم نہیں ہے۔ وہ مولوی جی گل تو ٹھیک ہے، وہ نا دیکھو نا جے روکیا نا کہ پردہ کرو، پھر دیکھو نا بھین ناراض ہو جائے گی، وہ نا پھر بھرا ناراض ہو جاتا ہے۔ دیکھو نا گل تہاڈی ٹھیک ہے، کی کریے پھر؟ گل تے ٹھیک ہے تے پردہ ہے تے کم غیرت والا، لیکن ویکھو نا پھر بھین ناراض نہیں کر سکدا، بھرا ناراض، نبی ناراض ہوئے کوئی گل نہیں، خیر ہے، دین جائے کوئی بات نہیں، خیر ہے،
اسلام جائے کوئی بات نہیں، بغیرت بنے کوئی بات نہیں، دیوس بنے کوئی بات نہیں، لیکن بہن ناراض ہو گوارا نہیں، بھائی ناراض ہو گوارا نہیں۔ اگر رب ناراض ہو گیا، نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہو گئے، کعبہ کے رب کی قسم ہے قبر میں جواب آئے گا نبی جی محمد، کلمہ عقیدہ پڑھے ہیں، شان مصطفیٰ صلی اللہ رب نو پتہ شان کنجری چاہی دیئے، کھینچ لے مصور وہ تصویر جس میں یہ صفائی ہو، ادھر فرمان محمد ہو صلی اللہ علیہ وسلم، ادھر گردن تھا صحیح مسلم سے ابھی عبادہ بن سامت کا پوتا ہے عبادہ اور بیٹے کا نام ہے ولید، جا رہے تھے آگے سے ابو الیسر رضی اللہ عنہ ملاقات ہو گئی، صحابی ہے، پوچھا ابو الیسر، دیکھا ابو الیسر کے جیسے کپڑے، غلام کے بالکل اسی طرح کے کپڑے، اور ابو الیسر رضی اللہ عنہ کے چہرے پہ غصے کے آثار، چہرے پہ غصہ ہے، کہنے لگے ابو الیسر چچا جان آپ کے چہرے پہ غصے کے آثار ہیں، ناراض کیوں ہیں؟ کہنے لگے کیا بتاؤں، وہ بنو حرام قبیلہ، وہاں ایک آدمی سے قرضہ لینا تھا، میں نے گھر کا دروازہ کھٹکھٹایا، آواز آئی کہ بندہ گھر میں نہیں ہے، کہنا میں نے اٹھے نا، ابو الیسر کہنے لگے دروازے پہ نا ایک چھوٹا سا بچہ کھڑا تھا وہ مل گیا، میں نے پوچھا کاکا آئین ابوک، اور تیرے ابا جی کتھے ہوئے؟ کہنے لگے چاچا جی ہے گئے تھے گھر ہی نے، آج جدو تسی آواز ماری نا تو وہ ڈر کے امی دی منجی تھلے بڑھ گئے، تحتا وسادت یا ابی امی، کہنے لگے چاچا جی وہ ڈر کے نا امی دی منجی تھلے بڑھ گئے، کہنے لگے میں نے کہا ایو الغدر او غدارہ دھوکے بازا باہر آ جا، علم تو عین انتا میں نے پتا تو کتھے ہے باہر آ جا، آ گیا، کہنے لگا جب میں نے جو بلایا تھا چھپ کیوں گیا تھا؟ کہنے لگا بات پتا کیا ہے، آپ اللہ کے رسول کے صحابی ہیں، میں ایک کمزور ماڑا آدمی ہوں، میرے پاس دینے کے لیے کچھ نہیں ہے، تنگ دست ہوں، اللہ کی قسم تیرا وعدہ ٹھیک ہے، لَإِنْ أُحَدِّثُكَ لَأَكْذِبُكَ وَإِنْ أَعِدُكَ فَأَخْلَفُكَ۔ کہنے لگا ابو الیسر تو صحابی رسول ہے، میرے پاس دینے کو کچھ نہیں ہے، وقت آ پہنچا تھا، بات کرتا تو جھوٹ بولتا، وعدہ کرتا تو وعدے کی خلاف ورزی کرتا، میں اس بات سے ڈرتا ہوا چھپ گیا۔ کہنے لگا ابو الیسر رضی کہنے لگے واقعتاً دینے کو کچھ نہیں ہو؟ کہنے لگے اللہ دی قسمیں کچھ نہیں دینے، کہنے واقعتاً کچھ نہیں، کہنے اللہ دی قسمیں کچھ نہیں دینے، وہ کہنے لگے واقعتاً کچھ نہیں، کہنے لگا اللہ دی قسمیں میرے کو تانو دینے کچھ نہیں ہے۔ اپنے غلام بلا کے ادھر آ، کھاتا لے آگیا ہو رہے، کھاتا پکڑے، اپنا قلم لیا اور جتنا کھاتا لکھا ہوا تھا قلم پھیر کے سارا صاف کر دیا، کہنے لگا جا اگر اللہ تجھے توفیق کبھی دے دے تو مجھے دے دینا، نہ توفیق تو جا تجھے معاف کیا، اگر کبھی ہمت ہو تو دے دینا، نہ ہمت ہو تو جا تجھے معاف کیا۔ لیکن سوچ یہ تو پریشان تھا، اس نے تو ڈانٹ کے نکالا ہے، اور قرضہ اپنے ذاتی لینے ہیں، اور کھڑے کھلوتے معاف کر دیتا ہے، ہوا گیا ہے۔ کہنے لگا تجھے پتا میں نے کیوں معاف کی تھا؟ کہنے لگا اب سرت آئین آیا، مجھے وہ منظر یاد ہے، میری آنکھوں کے سامنے وہ نقشہ ہے، اب سرت آئین آیا، میری آنکھوں نے دیکھا، سامعت اذن آیا، میرے کانوں نے سنا، ووعاہ قلبی، میرے دل نے یاد کیا، مجھے وہ منظر اچھی طرح نظر آ رہا ہے، مجھے ایک ایک بات یاد ہے، میں نے امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا تھا، میرے نبی نے فرمایا تھا لوگو من انظر موسرن او وضعہو، جو کسی تنگ دست کو مہلت دے دے یا اس کو معاف کر دے، ادخلہ اللہ الجنہ، میرے نبی نے وعدہ کیا معاف تو کر دے جنت کائنات کا رب دے دے گا۔ ایمان والو اسے کہتے ہیں نبی سے محبت، یہ ہے کہ نبی کے حکم پہ، نبی کے فرمان پہ، یقین پہ جنت لینے کے لیے سارا قرضہ معاف کر دیا ہے۔ اور ادھر محب رسول ہے، داڑھی کہنا جی سنت ہے،
تے رکھی نہیں. میں کہا چھڑ دے بحث, آپ نہیں بحث کر دے فرض ہے واجب ہے مستحب ہے مباح ہے کہ یہ نہیں, اگر تے داڑھی فرض ہے کہتا رکھی کیوں نہیں؟ وہ جی کولو خیر ہے سنت یہ لے ایک گڑی فرض ہے. میں نے کہا چلو ایک فیصلہ تو ہو گیا, کم از کم میرا تیرا معاملہ سمجھنا آسان ہو گیا. سنت کی مطلب ہے سنت یعنی رسول اللہ دا طریقہ. کی مطلب ہے رسول اللہ دا طریقہ. چلو داڑھی ہوگی رسول اللہ دا طریقہ, تے داڑھی مناونا کی دا طریقہ, یہ داڑھی لوانا کی دا طریقہ, یہ داڑھی کٹاونا کی دا طریقہ, یہ ٹھاپ لوانا کی دا طریقہ ہے, انچی پوٹا ایمیں منہ یا کالا کیتا یہ کی دا طریقہ. ایک لمحے کی ایک طرح رسول اللہ ہے, نبی کو میں بھی مانتا ہوں تو بھی مانتا ہے, داڑھی سنت ہے اور میرے نبی نے رکھی ہے. میرا نبی داڑھی والا تھا, میں محب رسول ہوں, میں نبی کی عظمت شان کا قائل ہوں. ایمان سے بتا نبی کے حسن کو مانتا. میرے سے پہلے شیخ جو میرا بھائی اسٹیج ساٹھے کہہ رہا تھا اگر بات کروں حسن نبی کے حسن کی, وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ. اے میرے محبوب پیغمبر, آپ سے خوبصورت کسی آنکھوں نے دیکھا نہیں, آپ سے خوبصورت کسی ماں نے جنا نہیں, ہر کمی نقص سے پاک پیدا ہوئے ہیں. کأنک خلقت کما, یا یوں کہہ لو جیسے رب نے چاہا ویسا رب نے پیدا کر دیا. اتنا بتا دے نبی داڑھی رکھ کے خوبصورت تھا کہ منوا کے یا کٹوا کے خوبصورت؟ شان حسن نبی دی شان ہے کہ نہیں؟ داڑھی نبی دی شان ہے کہ نہیں؟ ایمان نہ دس اگر مینوں قیامت والے دن میرا نبی جو سفارش کرنی آدم علیہ السلام تو لے کے عیسیٰ علیہ السلام سمیت ہر نبی انکار کر دے داڑھی منی لے کے یا ایویں بس ایویں کوئی تھوڑی جی ٹھپ لے کے ایویں کوئی انچی پوٹا لے کے کوئی دو پوٹے, میں رسول اللہ دے سامنے کھڑا ہوا تے میرا نبی پہچان لے گا میرا امتی ہے؟ یا چلو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھ لیا کہ میرا چہرہ ہی داڑھی آلا, تو یہ دس تینوں تے میرا چہرہ بھی پسند نہیں, کیوں؟ داڑھی منا کے کٹا کے شیشے کے کھلو کے تے بڑا دھیان نہ دیندا ہے ہون کو گل بنی ہے تھوڑی ہوندی ہے, یعنی داڑھی منیا چہرہ, داڑھی کاٹی چھانٹی, یہ چہرہ اسے پیارا لگتا ہے. یہ مطلب داڑھی والا چہرہ پیارا. اچھا اگر نبی نے سامنے کھڑا کر کے پوچھ لیا بس اتنا بتا دے تو نے میری سنت کا مسئلہ کیوں کیا, تو جواب کیا ہوگا؟ اور آخری بات کہنا میں صدقے مواری یا رسول اللہ, جو ہو نہ عشق مصطفیٰ تو زندگی فضول ہے, غلامی رسول میں موت بھی جھوٹ بول دا, اور نات خاں بھی جھوٹ بول دے جے, شان بیان کر دے نبی دی. پتہ کی آندہ ہے؟ آندہ میں لب کے لے آواں او کتھوں سونا تیرے نال دا. لگے نا میں تو یار شیر میں چلابی دے پڑھنے ہوندے, کہندہ میں لب کے لے آواں کتھوں سونا تیرے. وہ کسی اہل دل نے کہ چوڑا تو نبی نو سونا ماندا تو چہرے تے ہاتھ پھیر رہندا. نات خان دی بھی داڑھی ہوندی, اج جننے دیہڑی باز چیک کر لے جے سارے, تے پڑھدا کی ہے؟ کہندا میں لب کے لے آواں کتھوں سونا تیرے. ایمان نہ دا جے نبی نو سونا ماندا ہوندا تے نبی دیاں زلفاں بیان کرنا تے نبی داڑھی بھی بیان کر, تے داڑھی بیان کر دے منہ تے ہاتھ رکھ کے دس کہ نبی سونا ہے. تے میں صرف پیسے واسطے تعریف کرنا, مینوں نبی سونا لگدا کوئی نہیں جے. ویلاں واسطے, جھولی واسطے, جڑی جیب گرم کرنی ہے, جڑی مٹھ بھرنی ہے نا, صرف او دے واسطے ترانے نے. میں لب کے لے آواں کتھوں سونا تیرے نال دا. میں اسے بات کسی اہل دل نے بڑی پیاری گل آکھی, کہندا سانوں تے لوڑ کوئی نہیں لب کے لے آن دی, او مولا کسر کو نہیں چھڈی سونے نو بنان دی. او سانوں تے لوڑ کوئی نہیں, او لب کے لے آن دی, او مولا کسر کو نہیں چھڈی سونے نو. او ساڈیاں تے لوڑاں ساریاں, او مدنی مکا گیا. یہ کہندا میں لب کے لے آواں کتھوں سونا تیرے نال دا. جے نبی نو سونا ماندا ہوندا ایمان نہ دس کم از کم نبی دی تعریف کرن تو پہلا یہ کہن تو پہلا چہرہ ہی سیدھا کر لیندا. یار زندہ سو وقت کم ہے, میں نے گجرا والے جانا ہے, ورنہ پروگرام تو یہ تھا کہ آپ سے اور باتیں ہوتی, پھر کبھی اللہ نے موقع دے تو انشاءاللہ باتیں کریں گے. اللہ سے دعا ہے اللہ حق تک ویسے اپنی اصلاح کی توفیق عطا فرمائے. اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم وللسائر.